میں اپنے ابو اور اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ میری پھپھو تھیں جنہیں شادی سے 5 سال بعد طلاق ہو گئی تھی کیونکہ وہ بانجھ تھیں۔ طلاق کے بعد نہ ہی پھپھو نے شادی کی اور نہ ہی میرے ابو نے دوسری شادی کی۔ پھپھو نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ میری پھپھو مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم دیتی تھیں۔ مجھے ہر وقت دوپٹہ اوڑھے رکھنے کا کہتی اور کہتی کہ دوپٹہ سر پر نہ لینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آج تک میں نے کبھی پھپھو کی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ ابو میرا اور پھپھو کا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے ان کی ایک بات بہت عجیب لگتی۔ میں جب 14 سال کی ہوئی تو ابو روز میرے لیے ایک نیا سوٹ لے کر آتے اور کہتے کہ تمہارے لیے کسی نے تحفہ دیا ہے، آج رات تم یہ سوٹ پہن کر سونا۔ رات کو میں نیا سوٹ پہن کر سو جاتی۔ صبح ہوتے ہی ابو کہتے کہ یہ سوٹ مجھے دے دو اور اب تم گھر والا سوٹ پہن لو۔ پھر وہ سوٹ لے کر الماری میں رکھ دیتے اور الماری کو تالا لگا دیتے۔ پھر جب شام کو ابو گھر آتے تو میرے لیے نیا سوٹ لے کر آتے۔ اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ میں حیران ہوتی، ابو سے پوچھتی کہ کون ہے جو یہ روز نیا سوٹ دے جاتا ہے۔ تب ابو مجھے کچھ نہ بتاتے اور کہتے کہ ایک دن تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بھی چپ کر جاتی، مگر جب بھی میں سوٹ پہن کر سوتی ساری رات بے چین رہتی۔ ایسا ہوتا جیسے میرے جسم پر چونٹیاں کاٹ رہی ہوں۔ سردیوں میں بھی مجھے گرمی لگتی اور نیند بھی بڑی مشکل سے آتی۔ پہلے تو میں بہت خوشی سے نیا سوٹ پہن کر سو جاتی تھی، مگر جب سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تب سے میں نیا سوٹ پہننے سے انکار کر دیا کرتی۔ مگر ابو مجھے کہتے کہ تمہیں یہ نیا سوٹ پہن کر ہی سونا پڑے گا۔ جس دن تم سوٹ نہیں پہنو گی تم اس دن میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میں پھپھو کی بھی بہت منتیں کرتی، مگر وہ بھی ابو کا ساتھ دیتی، میری ایک بات نہ مانتی۔ میں تنگ آ چکی تھی روز روز کی اس جھنجھٹ سے۔ آج بھی روز کی طرح ابو میرے لیے ایک نیا سوٹ لے کر آئے تھے، مگر آج میں نے سوٹ پہننے سے انکار کیا۔ پھر ابو نے وہ سوٹ پھپھو کو دے دیا۔ انہوں نے فوری زبردستی وہ سوٹ مجھے پہنا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ میرا سگا باپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ابا آپ مجھے کیوں نہیں سمجھتے؟ میں جب بھی نیا سوٹ پہنتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے رونے لگتی۔ ابا میرے سوالوں کے جواب دیے بنا باہر چلے گئے۔ میں خوب روئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ وہ میری اس روز روز کے عذاب سے جان چھڑوا دیں۔ پھپھو صبح مدرسے میں چلی جاتی اور میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی۔ وہ تو گھر کا سودا لینے جاتی تو بھی اکیلی جاتی، کبھی بھی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئیں۔ ایک دن ہماری ہمسائی کسی کام کی وجہ سے ہمارے گھر آئیں تو ان کی مجھ پر نظر پڑی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا کون ہو تم؟ کبھی تمہاری پھپھو نے تمہارے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ میں نے ان کو اپنے بارے میں بتایا تو وہ حیرت زدہ سی مجھے دیکھنے لگیں اور بولیں ماشاء اللہ تم تو بہت خوبصورت ہو، بالکل نازک سی۔ میں ان کی تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ پھپھو کی نظر ان پر پڑی تو ان کی رنگت سرد پڑ گئی۔ پھپھو نے مجھے غصے سے جھڑک دیا اور فوراً اندر جانے کا کہا۔ میں جلدی سے اندر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ فی الحال کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ مجھے ہمسائی کے سامنے جانے سے روکا ان کا رویہ میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں افسردہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دھڑم کی آواز سے دروازہ کھلا اور پھپھو اندر آئیں تو وہ مجھ پر غصے سے چیخنے لگیں۔ آخر کیا ضرورت تھی تجھے اس کے سامنے آنے کی؟ بے وقوف کیوں میری بات نہیں سنتی تم؟ پھپھو نے مجھے خوب ڈانٹا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابو کے کہنے پر پھپھو نے آج بھی مجھے نیا سوٹ پہنا دیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ میری طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، دل چاہتا تھا کہ یہاں سے دور چلی جاؤں۔ پھر نہ جانے روتے ہوئے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں سر تھام کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ اب ابو کے رویے نے، ان کی حرکتوں نے میرے دل و دماغ کو بری طرح سے متاثر کر دیا تھا۔ مجھے روز روز نیا سوٹ پہنانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا کر رہے تھے وہ یہ سب؟ ان سب باتوں کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا؟
یہ جاننا اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ اس کا پتہ کیسے لگاؤں، کیا کروں کہ سب سچ سامنے آ جائے۔ میں اگر پھپھو سے پوچھتی تو ہمیشہ کی طرح وہ مکر جاتی۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا، کسی بھی طرح اس راز تک پہنچنا تھا۔ میں نے ایک دو بار ابا کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں جھانک کر ان کی تالا لگی الماری کو کھولنے کی بھی کوشش کی، پر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میری سوچیں ابا کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ ابو گھر آئے تو کہنے لگے، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تمہیں سوٹ دینا ہے، اور میں جگہ سے نہ ہلی۔ ابو نے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولے، کوثر تمہیں میری بات نہیں سنائی دی؟ جلدی آؤ میرے کمرے میں، ویسے ہی اتنا وقت ہو گیا ہے، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چلی گئی اور ابو نے میرے سامنے اپنی جیب سے چابی نکالی، الماری کا تالا کھولا اور اس میں کچھ سامان رکھنے کے بعد مجھے نیا سوٹ دے دیا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات بھی جانتی تھی کہ میری کسی بات کا ابو پر کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا مجھے ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ میں سوٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو میرا اپنا باپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا؟ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر ابا مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ یہ سب؟ کیوں نہیں چاہتے کہ میں سب سے مل کر رہوں، جبکہ میں خوبصورت تھی، ہر طرح سے ایک مکمل لڑکی تھی؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ میں یہ سب سوچتی رہی، کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، مجھے محسوس ہی نہ ہوا۔ میری آنکھ اگلی صبح کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ بلا شبہ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں نے پیروں میں چپل پہنی اور باہر جانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں شدید چونٹیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا رخ کیا اور نہا کر باہر آئی، ورنہ جسم کے درد نے حالت خراب کر دی تھی۔ میں ہمت کرتی باہر آئی تو نظر کچن میں ناشتہ بناتی ہوئی پھپھو پر پڑی، جو روٹی پر دیسی گھی لگا رہی تھیں۔ میں نے پھپھو کو بتایا کہ میرے جسم میں درد اور اکڑ ہے، تو وہ بہت پریشانی سے بولی، بیٹی تو فکر نہ کر، میں تیرے ابا کو کہہ دوں گی، شام کو تیرے لیے دوا لیتے آئیں گے۔ اب تو یہ سوٹ اتار کر مجھے دے دے، تیرے ابو جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کی اس بات پر گھر والا سوٹ پہن کر یہ سوٹ انہیں دے دیا۔ ابا الماری سے وہ سارے سوٹ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ ابو کے جانے کے بعد میں نے ناشتہ کیا، پھپھو اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور آج میں نے کچھ سوچا ہوا تھا، مجھے اب کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ میں پھپھو سے چوری ابو کی الماری میں سے ہر ایک چیز کو دیکھنے لگی کہ مجھے شاید وہ راز کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے بھی سب کچھ چھان مارا، مگر کچھ نہ ملا سوائے الماری کے، کیونکہ الماری کو تالا لگا ہوا تھا اور تالے کی چابی ابو کے پاس تھی۔ میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اندر سے ہی آواز لگائی اور پوچھا، کون ہے؟ تو کسی نسوانی آواز سے میں چونک اٹھی۔ کون ہو سکتی ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو خوبصورت سی عورت نے گھر میں قدم رکھا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں سویرا آنٹی ہوں، تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہوں، آج یہاں سے گزری تو ملنے چلے آئی۔ میں انہیں کمرے میں لے آئی۔ پھپھو انہیں جانتی تھیں، وہ ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ پھپھو نے ان سے خوب باتیں کی تھیں، وہ واقعی خوش اخلاق عورت تھیں، بہت اچھا لگا تھا ان سے مل کر۔ انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو ایف اے کے بعد اب اپنے باپ کے ساتھ گارمنٹ کی شاپ پر ہوتا ہے۔ انہوں نے اجازت چاہی تو پھپھو نے ہی ان سے دوبارہ آنے کو کہا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی کہ ہاں، اب تو ضرور آؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو حیرت ہوئی، 3 بج گئے تھے۔ ابو نے بھی 5 بجے آ جانا تھا۔ پھپھو کے کہنے پر میں نے ابو کے لیے کھچڑی بنائی اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ پھپھو نے مجھے بار بار کہا تھا کہ جا کر سو جاؤ۔ مجھے بھی اس وقت بہت شدید نیند آ رہی تھی تو میں سو گئی۔ ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہ رہا۔ میں جب اٹھی تو نظریں گھما کر ساتھ دیکھا تو پھپھو کو اپنے ساتھ سوتے پایا۔ پھپھو کبھی کبھار میرے کمرے میں سو جاتی تھیں۔ ابو کے کمرے کی طرف جھانکا تو وہ بھی آ چکے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے نیا سوٹ پہننے کے لیے نہیں دیا تھا،
ورنہ پہلے تو میں سو بھی رہی ہوتی تھی، مجھے سوٹ پہننے کے لیے دے دیتے تھے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر کس طرح میں نئے سوٹ والے راز کا پتہ لگاؤں، کس طرح اس راز کا پردہ فاش کروں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور منہ پر چھینٹے مارے۔ آج کا دن جتنا اچھا رہا تھا اتنا عجیب بھی تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ابو گھر آنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر ہی سو گئے تھے۔ میرے چہرے پر بہت سے اندیشوں کا جال بچھا ہوا تھا، وسوسوں کا شکار ہو رہی تھی۔ صرف خود کو دلاسا دیتے سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ ابو کے رویے سے میں الجھ کے رہ گئی تھی، مگر اس سب کی وجہ جاننے میں اب تک قاصر تھی۔ میرے دماغ میں الگ سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ آخر کب تک میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی طرح میں ساری سچائی جان کر رہوں گی، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا کہ کب صبح ہوگی، اور اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو پھپھو میری الماری کھولے کھڑی میرے کپڑے نکال رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی وہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ پھپھو نے مجھے بتایا کہ آج تجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں، اسی لیے تیرے کپڑے نکال رہی ہوں۔ پھپھو نے میرے کپڑے نکالے اور مجھے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئیں۔ اس وقت میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا تو کوئی ارادہ نہ تھا پھپھو کا۔ پھر اچانک سے یہ سب، میں نے کپڑے لیے اور خاموشی سے تبدیل کرنے چلی گئی۔ مجھے اب آنے والے لمحات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کیسے میں انجان لوگوں کا سامنا کروں گی۔ وہ لوگ آ چکے تھے۔ پھپھو نے مجھے بلایا اور ایک بزرگ عورت کے سامنے بٹھا دیا جو مجھے محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ابو سے کہا، ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں، جلد سے جلد ہمیں تاریخ دے دیں۔ پھپھو بھی خوشی سے نہال ہوتی ہوئی میرا ماتھا چومنے لگیں اور مجھے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ میری شادی کی بات پکی ہو چکی تھی۔ ابا میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر پھپھو نے کہا کہ یہ رشتہ ہماری شفا کے لیے بہت اچھا ہے، بار بار ایسے رشتے نہیں آیا کرتے۔ میرا رشتہ آنٹی سویرا کے بیٹے سے طے ہوا تھا۔ آج میرا نکاح تھا افضل کے ساتھ۔ نکاح کے وقت میری ساس نے بہت سی گھر کی رسمیں کی تھیں اور مجھے افضل کے کمرے میں بٹھا دیا۔ افضل کمرے میں آیا تھا، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا کہ میں نے منہ دکھائی میں تمہارے لیے گولڈ کا سیٹ بنوایا ہے، پلیز تم اپنا دوپٹہ اتارو، میں آج اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ سیٹ پہناؤں گا۔ پھر انہوں نے وہ سیٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اندر ہی اندر سے ڈر رہی تھی کیونکہ میں نے آج تک اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا۔ میں ہر وقت اپنی گردن اور چہرے کو ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ افضل کے دوبارہ کہنے پر میں نے گھونگھٹ اتارا تو جیسے ہی اس کی نظر میری گردن پر پڑی، ان کی چیخ نکل گئی۔ ان کو دیکھ کر میں سہم گئی۔ وہ خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ انہوں نے چیخ کیوں ماری ہے۔ پھپھو تو کہتی تھی میں بہت خوبصورت ہوں۔ افضل مجھے گھسیٹ کر آئینے کے سامنے لے گئے اور بولے، پاگل لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ کیا لڑکیوں کے بھی اس طرح کے بال ہوتے ہیں؟ تم لڑکی ہو یا کوئی بلاں؟ میں نے محض ایک نظر آئینے پر ڈالی، میرا خود کا دماغ چکرا گیا۔ میں ساکت آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی شعلہ باری آواز مجھے ہوش میں لائی۔ میری گردن تک بال صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر میرے تو جسم پر ایسے ہی بال تھے۔ کبھی مجھے کسی نے آئینے کے سامنے یوں کھڑا نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے اس طرح سے ذلیل کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روں۔ یہ وقت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ میں اپنی بربادی پر ماتم کرتی۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر نے گھسیٹ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں روتی تڑپتی ابو کے گھر آ گئی۔ روتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو ابا نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے ایسی حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی برباد حالت میں۔ ابا مجھے دیکھتے ہی بری طرح سے رونے لگے۔ میں ابا کے سامنے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اصل دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات والی لڑکی جس کا شوہر پہلی ہی رات اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دے، عورت کے پاس بچتا ہی کیا ہے سوائے آنسو بہانے کے؟
یہاں آنے تک میرے بارے میں اپنی ذات کے متعلق توہین آمیز فکرے میرے لیے موت سے کم نہ تھے۔ لوگ کس طرح کسی کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب میری پھپھو نے میرے بارے میں نہ سوچا کسی اور سے کیسا شکوہ، پھپھو نے مجھے زمین سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے اپنی بربادی کا جواب طلب کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مجھے ہمیشہ سر ڈھانپنے رکھنے کا کہا۔ میں اپنے ابو کی طرف دیکھا اور کہا، میں آج حقیقت جاننا چاہتی ہوں کہ جس کی وجہ سے میری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں ابو کے کمرے میں آئی، ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے الماری کی چابی لی، کپڑے نکالنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے یہ سب یہی نئے سوٹ پہننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کپڑے نکالے اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جب میں نے سوٹ الٹے کیے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اندرونی جانب کئی جگہ تعویذ لگے ہوئے تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں برباد ہو گئی۔ میں آپ کو منع بھی کرتی تھی مجھے نہیں پہننے یہ نئے سوٹ، پر آپ نے میری بات نہ مانی۔ اب دیکھ لیا۔ ابا نے مجھے گلے لگا لیا اور خوب روئے۔ میں نے ان سے خود کو الگ نہ کیا۔ وہ روتے رہے، کہنے لگے، بیٹی تو جب پیدا ہوئی تو قدرتی طور پر تیرے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ہمیں لگا کہ تھوڑے عرصے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے برعکس یہ بال بڑھتے گئے۔ میں نے اور تیری ماں نے تیرا بہت سی جگہ سے علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ہم تینوں بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے تم ٹھیک ہو جاؤ گی مگر علاج پر بہت خرچہ آئے گا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اسی صدمے میں ایک دن تمہاری اماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب تم 14 سال کی ہوئی تو تمہاری گردن پر بھی بال نکل آئے۔ اب پھر تمہاری پھپھو اور میں بہت پریشان رہنے لگے۔ پھر میں اپنے ایک جاننے والے حکیم سے اس بارے میں بات کی جو حکمت کے ساتھ ساتھ تعویذ بھی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دوائی تیار کی اور مجھے کہا میں انہیں 2 نئے سوٹ لا کر دوں۔ جب میں نے انہیں 2 نئے سوٹ لا کر دیے تو اس میں ایک سوٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا اور ایک سوٹ کو الٹا کر کے اس کی اندرونی سائڈ پر ایک دوائی چھڑک دی اور یہ تعویذ بھی دبا دیے اور مجھے کہا کہ یہ سوٹ لے جا، رات کو اپنی بیٹی کو پہنا دینا اور اگلے روز یہ سوٹ لا کر مجھے دے دینا اور دوسرا سوٹ لے جانا۔ بیٹی میں تمہارے لیے روزانہ نئے سوٹ نہیں لاتا تھا، بس یہی 2 سوٹ تھے جو بدل بدل کر تمہیں لا دیتا تھا۔ حکیم کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 سال کا عرصہ لگے گا اور تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی بیٹی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جو دوائی لگاؤں گا یہ دوائی بہت گرم ہے، تمہاری بیٹی کو نیند بھی نہیں آئے گی، اسے تکلیف بھی ہوگی، مگر ایک دفعہ یہ بیماری ختم ہو گئی تو زندگی بھر یہ بیماری دوبارہ نہیں ہوگی۔ ابھی اس عمل کو 3 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ تمہارا رشتہ آ گیا۔ میں تو تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر تمہاری پھپھو نے زبردستی تمہاری شادی کر دی۔ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا بیٹا۔ کیا میں تم سے بہت پیار نہیں کرتا؟ میری بچی میں بس کسی بھی طرح تمہاری اس کمی کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ تم پر ہنسے یا تانے دیں۔ غریب ہونے کی وجہ سے میں تمہارا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے نہ کروا سکا۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، میں نہیں چاہتا تھا کوئی تمہیں دکھ ہو۔ ابو یہ بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آخر بچا ہی کیا تھا، اب رونا ہی تو باقی رہ گیا تھا۔ ماں باپ کا کوئی بھی قدم جو اولاد کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا بلا شبہ وہ غلط نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر لڑکی میں کوئی خامی ہے تو والدین اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہمت بنانے کی بجائے اسے کمزور بنا دیتے ہیں اور پھر آگے جا کر یہ کمزوری مظلومیت میں بدل جاتی ہے۔ خامی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے اس کا حل بھی دیا ہوگا۔ خود کو خود تباہ کر لینا یہ صرف انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں اپنے ابو کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی کہ اچانک میری ساس اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، کوثر میں کرواؤں گا تمہارا علاج اور وہ بھی اس شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے۔ بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں سمجھ نہ سکا۔
ان کی یہ بات سننا تھی کہ میری سب غم خوشیوں میں بدل گئے۔ میری ساس، میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے آئے۔ اگلے روز میرا شوہر مجھے ایک بہت بڑے ہاسپٹل لے گیا، جہاں میرا علاج ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر نے کیا۔ آج اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، میں بھی ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔